बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आगा खानी फ़िरका या इस्माइली फ़िरका क्या है? इनका आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या ये अहले तशय्युअ का फ़िरका है? इन सब के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 ईस्वी को दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू होता है, जो 632 ईस्वी से 660 ईस्वी तक का दौर है। खिलाफत राशिदा के वक्त मुसलमान दो हिस्सों में बट गए, एक अहले सुन्नत और दूसरा अहले तशी। इस तरह अहले तशी दो हिस्सों में बट गए, एक असना अशरी और दूसरा इस्माइली फ़िरका। असना अशरी 12 इमाम के बाद रुक जाते हैं, यानी इनमें 12 इमाम के बाद और किसी इमाम का कोई तसव्वुर नहीं है। जबकि असना अशरी के 12वें इमाम इमाम महदी इमाम गैब कहलाते हैं, और ये 4 साल की उम्र में 259 ईस्वी में गायब हो गए थे। ये दोनों फ़िरके छठे इमाम तक तो मुत्तफिक हैं, यानी इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक। खिलाफत राशिदा के ख़ात्मे के बाद बनु उमय्या का दौर का आगाज़ होता है, जो 660 से 750 ईस्वी तक यानी 90 साल तक रहा। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनु उमय्या के दौर में भी थे और बनु अब्बास में भी 15 साल गुजारे। आपका इंतकाल 765 ईस्वी में हुआ, और ये 6 इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब और नाम अली बिन हुसैन था, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यहाँ तक तो सब मुत्तफिक हैं और इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इख्तिलाफात शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जानशीन इमाम मूसा काज़िम है, और कुछ लोग इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे इस्माइल की जानशीनी के हक़ में थे। जबकि इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी में इस्माइल को इमाम नामज़द कर दिया था, लेकिन इस्माइल का इंतकाल इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में ही हो गया था, और मूसा काज़िम ज़िंदा थे। जब इमाम सादिक का इंतकाल हुआ तो इख्तिलाफ हुआ कि अब जानशीन कौन होगा। इस्माइल तो है नहीं, इनकी औलाद मोहम्मद बिन इस्माइल को इमाम बनाया जाए, और असना अशरी के लोग मूसा काज़िम को जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, यानी 7वां इमाम। इस तरह यहाँ से असना अशरी और इस्माइली फ़िरका अलग हो जाते हैं। आगा खानी अहले तशय्युअ में से हैं, मगर इस्माइली हैं। आगे चलकर इनमें भी 2 ग्रुप हो गए, और इस्माइली 909 में अफ्रीका में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, और इनकी हुकूमत 909 से 1171 तक रही, यानी 262 साल, और ये फ़ातिमी सल्तनत कहलाई। इस तरह मिस्र में भी ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। इनके मुकाबले में असना अशरी ने 1500 ईस्वी में अपनी हुकूमत बनाई। इसके बाद 18वें नंबर पर जो इमाम आए, इनका नाम मुस्तंसर बिल्ला था, और इन्हीं के इंतकाल के बाद कुछ लोग इनके बेटे नज़ारी को इमाम बनाना चाहते थे, और कुछ लोग अबू मंसूर अहमद मुस्ताली, जो मुस्तंसर बिल्ला का छोटा बेटा था, इन्हें इमाम बनाना चाहते थे। इस तरह नज़ारी इस्माइली शिया कहलाए, दूसरा मुस्ताली शिया कहलाए। जबकि निज़ारी शिया
آگے چل کر آغا خانی کہلائے اور مستعلی بورا فرقہ کہلایا۔ بعد میں بورا بھی دو حصوں میں بٹ گئے، ایک داؤدی دوسرا سلیمانی۔ کچھ عرصے بعد مستعلی نے نظاری کو قید کر لیا اور قید میں ہی نظاری کا انتقال 1094 عیسوی میں ہو گیا۔ اس طرح مستعلی پاور میں آ گئے اور حکومت بنا لی، مگر نظاریوں کو دبا دیا گیا۔ نظاریوں نے بھی ہمت نہ ہاری، کوشش کرتے رہے اور آہستہ آہستہ زمین پر نظاریوں کی تعداد مستعلی کے مقابلے میں بڑھنے لگی۔ مگر کیسے؟ وہ ایسے، جب فاطمی سلطنت میں مستعلی اور نظاری کی لڑائی ہوئی تو حکومت تو مستعلیوں کی بن گئی، مگر نظاریوں کو ایران میں کامیابی ملی۔ یعنی حسن بن صباح نے 1124 عیسوی میں نظاریوں کے عقیدے کو پھیلایا اور یہ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ 18ویں امام میں 2 فرقے بنے، پھر 28ویں امام میں نظاری 2 حصوں میں بٹ گئے۔ یعنی شمس الدین کے 2 بیٹے تھے، ایک مومن دوسرا قاسم۔ اس طرح ایک فرقہ مومنیہ کہلایا اور دوسرا قاسمیہ کہلایا۔ اس طرح ان کے امام چلتے رہے۔ پھر ایران میں ایک قاجار ڈائنیسٹی جو 1789 سے 1925 تک رہی، اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی 1925 سے 1979 تک رہے، اور بعد میں امام خمینی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قاجار ڈائنیسٹی کی، جس کے دوسرے بادشاہ فتح علی شاہ نے 46ویں امام کو آغا خان کا لقب دیا اور یہیں سے آغا خان آغا خانی کہلائے۔ اول 46ویں امام حسن علی شاہ محلاتی 1817 سے 1881 تک، دوم 47ویں امام امام شاہ علی شاہ 1881 سے 1885 تک، سوم 48ویں امام سر سلطان محمود شاہ 1885 سے 1957 تک، چہارم 49ویں امام پرنس شاہ کریم الحسینی 1957 سے 2023 تک۔ پہلے انہیں امام کا ٹائٹل ملتا تھا، اب انہیں آغا خان کا ٹائٹل ملا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، مگر انہیں ہر ملک میں سربراہان مملکت کا پروٹوکول ملتا ہے، اور ان کے لوگ دنیا کے 25 ممالک میں موجود ہیں، جو ایران سے پاکستان، پاکستان سے ہندوستان منتقل ہوئے۔ یہ اپنے امام کو امام حاضر کہتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ بورا فرقے کو الگ کرتے ہیں، چونکہ بوری امام کو نہیں مانتے بلکہ امام کو دائی مطلق کہتے ہیں، اور حاضر کا تصور اس لیے لاتے ہیں کہ اثناء عشری کے 12ویں امام جو تھے امام مہدی، وہ 4 سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کہ اثناء عشری میں امام مہدی امام منتظر ہوئے اور ہمارے امام امام حاضر ہیں۔ انہیں بعض لوگ مسلمان نہیں سمجھتے اور کچھ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس طرح اختلافی رائے پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ انہیں ملحد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین کو نہیں مانتے۔ یہ فرقہ باطنیہ بھی کہلاتا ہے، یعنی شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کے ظواہر کو نہیں مانتے، تبلیغ بھی نہیں کرتے اور اپنا پیغام بھی عام نہیں کرتے، اور دوسروں کو اپنے مذہب میں قبول بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے امام کے پیروکار ہیں، کیونکہ امامت ان کے ہاں عقیدہ نہیں رہا بلکہ امامت ایک نظام بن گیا ہے۔ ان کے امام کو سارے اختیارات حاصل ہیں جو ایک رسول اور نبی کو ہوتے ہیں۔ امام دین میں جب چاہے کمی پیشی کر سکتا ہے اور اس کا فرمان آخری حیثیت رکھتا ہے۔ امام براہ راست اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہ صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں،
ایک صبح کے وقت اور دوسری شام کے وقت، بلکہ یہ نماز نہیں پڑھتے، دعا مانگتے ہیں، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے اختتام پر امام حاضر سے دعا کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ہاں اندرونی پاکیزگی یا طہارت ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ وثوق ادا کرتے ہیں، جو آمدنی کا 10% جماعت کو اور 2.5% امام کو جاتا ہے۔ سود کی اجازت ہے، غیر مذہب یا غیر مسلم سے شادی کر سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کو مسجد کے بجائے جماعت خانہ کہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن مرد اور خواتین ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں۔ حج فرض نہیں ہے، امام کا دیدار ہی حج تصور کیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو جینوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے اور 20 سال کی عمر میں امام بنے، اور ان کی امامت کو 60 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی اس وقت عمر 86 سال ہے، اس لیے انہوں نے 25 ملکوں میں امامت کا 60 سالہ جشن امامت منایا۔ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹی کا نام زہرا آغا خان اور بڑے بیٹے کا نام رحیم آغا خان اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین آغا خان ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔